بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے گھر میں ریڈیو جو تھا وہ 1947 کے تقریباً مارچ مہینے میں آیا۔ میری بھابھی نسیمہ اسے اپنے جہیز میں ساتھ لے کے آئی تھی، تو ریڈیو سے میرا بہت عشق جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ آج کل تو ریڈیو 24 گھنٹے چلتا ہے، لیکن ان دنوں میں ریڈیو کی 3 مجالس ہوا کرتی تھی۔ ایک صبح کے وقت جو تقریباً 7 سے لے کے کوئی 8:30 تک چلتی، پھر دوپہر میں 12 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک، اس میں فلمی گانے ہوتے، خبریں ہوتی، اور پھر شام کو 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک، اور اس دوران میں دیہاتی پروگرام ہوتا، پھر کلاسیکل میوزک جو تھا اس کا ایک آئٹم ہوتا، اور پھر خبریں ہوتی، پھر دوسرے جو پروگرام ہوتے ہیں موسیقی کے، یا کبھی کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے اس طرح سے، اور آخر میں جو آئٹم ہوتا تھا وہ بھی ایک کلاسیکل میوزک کا ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح کا سیٹ اپ تھا اس وقت۔ کیونکہ مجھے اسکول جانا ہوتا تھا، اس لیے صبح کا تو میں نہیں سن پاتا تھا، دوپہر میں بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن رات کا جو ہوتا تھا پروگرام وہ میں کافی دیر تک سنتا رہتا، اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ کس اسٹیشن سے فرمائش ہو رہی ہے، کس اسٹیشن سے ڈرامے ہونے ہیں، تو میں عین وقت پہ پھر ان کو سن لیا کرتا تھا۔ ریڈیو لاہور سے جتنے بھی ڈرامے ہوتے تھے میں ان کے تقریباً سبھی فنکاروں سے آشنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ رفیع پیر صاحب ہیں، امتیاز علی تاج صاحب ہیں، بہت بڑے لکھاری ہیں، آفتاب احمد صاحب ہمارے بہت اچھے فنکار تھے، پھر محمد حسین صاحب، اور پھر سب سے بڑھ کے موہنی حمید صاحبہ، پھر اس کے علاوہ عقیل احمد صاحب، ایم اے رشید صاحب، ملک حسیب صاحب، بیگم قمر ملک صاحبہ، خورشید حفیظ صاحبہ، عفت انعام صاحبہ، بہت سے فنکار تھے۔ میں اب کس کس کا نام لوں جو کہ اس وقت، یاسمین طاہر صاحبہ، پھر نعیم طاہر جو تھے وہ بھی۔ تو اتنے لوگ جو تھے، میں ان سب کی آوازیں پہچانتا تھا۔ ڈرامہ شروع ہوتا تھا، مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کون فنکار ہے، کیا رول ادا کر رہا ہے۔ اب جب میں ریڈیو میں آ گیا تو وہ سب لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ مجھے نظر آنے شروع ہوئے۔ تو میں بڑا حیران کہ جو ان کی ایک تصویر میں نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی وہ ویسے نہیں تھے، بلکہ ان سے بہت مختلف تھے۔ وہ عقیل احمد صاحب جو تھے وہ آل انڈیا فٹ بال ٹیم کے ممبر تھے، اسی طرح سے آفتاب صاحب جو تھے، یا محمد حسین صاحب جو تھے، ان کا تھیٹر سے بھی واسطہ رہا، اور پھر وہ آل انڈیا ریڈیو میں بھی فنکار کے طور پہ، ڈرامہ آرٹسٹ کے طور پہ کام کرتے رہے۔ تو یہ سب لوگ جو تھے میں نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیے، تو مجھے بڑا ایک حیرت سی ہوئی کہ میں ان سب کے بیچ میں آ گیا۔ اچھا، ڈرامے دیکھتے دیکھتے مجھے اپنے بارے میں بھی یہ غلط فہمی تھی، یہ شاید صحیح تھا، اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بہت بڑا فنکار ہوں۔ جن ڈراموں کو میں سنتا تھا اور پھر میں ان کی کاپی بھی کیا کرتا تھا کہ یہ ایسے بولا، یہ ایسے بولا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ پورے ڈائلاگ تو نہیں یاد ہوتے تھے، لیکن جتنے بھی ہوتے تھے وہ میں بول کے تو سمجھتا تھا کہ میں نے اس فنکار سے بھی بہتر کیا ہے۔ اب جو ریڈیو میں میری ملازمت شروع ہوئی تو اس کا تعلق گو براڈ کاسٹنگ سے نہیں تھا، لیکن چونکہ مجھے دلچسپی تھی اور مجھے اس سیکشن میں لگایا گیا تھا کہ جہاں سے یہ پروگرام ہوتے تھے، وہ ریکنسٹرکشن سیکشن تھا، اور اس کا ایک پروگرام ہوتا تھا ندائے حق کے نام سے۔ سلیم اقبال صاحب اس کے انچارج تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں، تو میری آواز کا ٹیسٹ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا آئیے بھائی جی، آپ کی آواز کا ٹیسٹ کر لیتے۔ تو وہ مجھے لے گئے اسٹوڈیو میں، وہاں جا کے انہوں نے مجھے ایک ڈرامے کا اسکرپٹ دیا، میں نے پڑھا، ختم ہوا تو کہنے لگے بھائی جی بات یہ ہے کہ آواز تو آپ کی اچھی ہے لیکن ڈرامہ سینس نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی
کہ یہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈرامہ سینس نہیں ہے۔ چند روز کے بعد ایک ٹیپ ریکارڈر ریڈیو ہی کا تھا، اس میں نے آواز جو ریکارڈ کی اپنی اور اس کو سنا، تو مجھے احساس ہوا کہ جو میں سمجھتا تھا میری تو ویسی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سے بہت گھٹیا ہے جتنی میں بہتر سمجھتا تھا اپنی آواز۔ لیکن پھر بھی میں نے ان سے کہا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں چھوٹے چھوٹے رول جو تھے وہ ڈراموں میں کرنے لگا۔ ان دنوں ہمارے ہی سیکشن میں ماسی میرو کے نام سے ایک فیچر ہوتا تھا، نصیر انور صاحب لکھتے تھے اس کو، اور اس میں ریکھا اقبال صاحبہ جو کہ شیخ اقبال صاحب کی بیگم تھی، وہ اس میں مرکزی رول ادا کیا کرتی تھی۔ اس طرح پھر یہ ہوا کہ جو پروڈیوسر تھے اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ مجھ پہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یار یہ فلانا پروگرام اتنے بجے شام کو ہوگا، ذرا اس کو دیکھ لینا۔ تو چنانچہ میں اس کی پروڈکشن کہہ لیں یا اس کی نگرانی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ کر لیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح سے میری جو ایک ریڈیو کے پروگراموں کے ساتھ دلچسپی جو تھی وہ بڑھتی گئی۔ ریکنسٹرکشن سیکشن جو تھا یہ ریڈیو کی جو عمارت تھی اس کی پہلی منزل پہ تھا۔ تو ان دنوں مجھے یاد ہے ایک دن بڑی سخت سردی تھی اور 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی اور بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، لیکن دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ چنانچہ ہم لوگ کچھ کام سے فارغ ہوئے تو باہر اس کا جو تھا جس کو کہتے ہیں بالکنی، اس میں آ کے بیٹھ گئے، کرسیاں ڈال کے چائے وائے منگوا لی اور تھوڑی گپ کرنے لگے۔ سعید مرزا صاحب تھے، اکرم بٹ صاحب تھے، تاج الدین صاحب تھے اس وقت بھی، سیکشن کے انچارج تھے۔ تو اتنے میں ایک صاحب ذرا تھوڑے بھاری بھرکم سے، بش شرٹ پہنی ہوئی، خدر کی موٹی، اور اس کے ہاتھ میں ایک وہ تھا مونگ پھلی کا لفافہ، وہ آیا، یو السلام علیکم، کیا حال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ سب لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے ملے اور بیٹھ گئے، چائے آ گئی، اور وہ اس تیزی سے مونگ پھلی کھاتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ کیسے۔ اب جو انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہ ایسی مزیدار، کچھ اٹلی کا ذکر آیا تو وہ اٹیلین سی بولنے لگے، پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے ساتھ میں، فرانسیسی کا ذکر ہوا تو انہوں نے کچھ فرینچ کے لفظ بھی بول دیے اور پھر ان کا ترجمہ کیا اس کے بعد۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ان کی شخصیت میں مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ باتیں ایسے انداز میں کرتے تھے اور اس کا ایک ایسا فیچر سا بنا دیتے تھے کہ سننے والا اس میں بے حد دلچسپی لیتا تھا۔ اچانک میں نے اپنے ارد گرد جو دیکھا تو کوئی 8-10 آدمی ہماری کرسیوں کے گرد ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے، تو وہ سن رہے تھے ان کی باتوں کو جی۔ تو اس کے بعد ان صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، تو پھر میں آؤں گا کسی وقت۔ وہ چلے گئے۔ تو میں نے اکرم بٹ صاحب سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے خان صاحب۔ میں کہا جی کون سا خان صاحب؟ کہنے لگے بھائی اشفاق احمد خان۔ میں نے کہا گڈریا؟ ہاں، کہنے لگے گڈریا۔ ارے میں نے کہا میں تو ان کا بہت بڑا مداح ہوں، تو یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں وہ کہیں گے نہیں کوئی نہیں، پھر وہ آئیں گے ادھر تو پھر تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی، تمہارا تعارف بھی ہو جائے گا۔ تو وہ اشفاق احمد خان تھے جو اس روز وہاں آئے اور ان سے وہ میری پہلی ملاقات تھی، اور پھر ان ملاقاتوں نے بہت وسعت اختیار کی اور پھر وہ میرے استاد بھی بن گئے، میرے دوست بھی بن گئے، میرے رفیق بھی بن گئے، میرے رہنما بھی بن گئے۔ تو ان کی بات ساتھ جو وقت گزرا اور جو کچھ میں نے ان سے سیکھا، ان کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ اب اجازت دیجیے